نیشنل ایکشن پلان کی اپیکس کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں سول و عسکری حکام شریک ہوں گے۔ امن و امان اور نیشنل ایکشن پلان پر عمل سے متعلق اہم فیصلے متوقع۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے غیر مستقل رکن کے طور پر ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ سلامتی کونسل میں ہونے والی تقریب میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے سبز پرچم لگایا۔ عاصم افتخار نے بڑھتی دہشت گردی کو سنگین مسئلہ قرار دے دیا۔ پاکستانی قوم اور حکومت کی مشترکہ کوششوں سے افریت پر قابو پانے کا عزم۔ 26 نومبر کو ڈی چوک پر احتجاج کا کیس۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے عمر ایوب کی عبوری ضمانت میں 9 جنوری تک توسیع کر دی۔ 26 نومبر کو ہنگامہ آرائی کے کیسز میں گرفتار پی ٹی آئی کے 250 کارکنوں کی ضمانت کی درخواستیں منظور، 150 کارکنوں کی درخواستیں مسترد۔ پی ٹی آئی اور حکومت کے مذاکرات کی دوسری بیٹھک میں خوشگوار ماحول۔ تحریک انصاف نے تحریری چارٹر آف ڈیمانڈ اور بانی سے مشاورت کے لیے 1 ہفتہ مانگ لیا۔ حکومتی ٹیم کے ترجمان عرفان صدیقی نے مذاکرات کا جاری رہنا ہی بڑی پیش رفت قرار دے دی۔ علی امین گنڈاپور کا مذاکرات کے لیے حکومتی رویے پر اظہار اطمینان۔ محسوس ہوتا ہے حکومت مسائل کا حل چاہتی ہے۔ مذاکراتی عمل اسٹیبلشمنٹ کی آمادگی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ لگ رہا ہے حالات ٹھیک ہونے کا وقت آ گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی گفتگو۔ 9 مئی کے 19 مجرموں کی سزا معافی خوشائند قرار دے دی۔ سانحہ 9 مئی کے 19 مجرموں کی سزاؤں میں معافی کا اعلان۔ مجرمان نے قانونی حق استعمال کرتے ہوئے رحم اور معافی کی پٹیشنز دائر کی۔ ضابطے کی کارروائی مکمل ہونے پر پشاور جیل سے 6 افراد رہا۔ مجموعی طور پر 67 مجرموں نے رحم کی اپیل دائر کی۔ رحم کی دیگر درخواستوں پر مقررہ مدت میں قانون کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ ISPR کا اعلان۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد میں نیشنل پولیس اکیڈمی کی اپ گریڈیشن کا اعلان۔ دورے کے دوران اکیڈمی، ہاسٹل اور میس کا معائنہ۔ زیر تربیت افسران سے ملاقات کی۔ سہولیات سے متعلق دریافت کیا۔ پاکستان کرے گا پلٹ کر وار یا ہوگی ٹیسٹ سیریز میں ہار؟ کیپ ٹاؤن میں پاک جنوبی افریقہ دوسرا ٹیسٹ آج سے شروع ہوگا۔ قومی ٹیم میں نعمان کی شمولیت کا امکان۔ شان مسعود کا بولنگ اور بیٹنگ دونوں شعبوں میں بہترین کارکردگی کا عزم۔ خراب کارکردگی اور کوچ گوتم گمبھیر سے اختلافات۔ سڈنی میں آسٹریلیا کے خلاف 5ویں ٹیسٹ سے بھارتی کپتان روہت شرما باہر۔ جسپریت بمراہ قیادت کر رہے ہیں۔ مہمان ٹیم کو پہلے سیشن سے ہی مشکلات کا سامنا۔ 10 سالہ سارہ شریف کے قاتل باپ پر لندن کی جیل میں حملہ۔ عرفان شریف حملے میں زخمی۔ گارڈز نے حملہ آوروں پر قابو پا لیا۔ سبی اور گردونواہ میں زلزلے کے جھٹکے۔ شدت 4.7 اور گہرائی 18 کلومیٹر ریکارڈ۔ کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں۔ ملتان میں مخدوم رشید کے قریب مسافر بس سڑک پر کھڑے ٹرک سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں 1 شخص جاں بحق، 2 زخمی۔ ANF کی مختلف شہروں میں 5 کارروائیاں، 5 ملزمان گرفتار۔ 18 لاکھ سے زائد مالیت کی 10 کلو سے زائد منشیات برآمد۔ ننکانہ صاحب میں لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ملازمین کی تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے خلاف ہڑتال۔ ملازمین نے کچرا مین جڑوالا روڈ پر پھینک دیا۔ اور ملک بھر میں جاڑے کا جوبن۔ خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان اور شمالی بلوچستان کے بالائی مقامات پر برفباری۔ کراچی میں بھی پارہ 10 ڈگری تک گر گیا۔ کل مزید شدت کی پیشگوئی۔